السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج کی مجلس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں۔ سب سے پہلا سوال احمد حسین انصاری صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر استنجا کرتے وقت جو پانی یوز کرتے ہیں، شرمگاہ دھوتے وقت اگر وہ پانی کے چھینٹے اڑ کر بدن میں یا پھر پینٹ میں لگ جاتے ہیں تو کیا ہمارا بدن اور پینٹ ناپاک ہو جاتی ہے؟ استنجا کرتے وقت جو آپ پانی لے رہے ہیں اور وہ پانی آپ کی شرمگاہ پر لگا ہے اور شرمگاہ پر نجاست بھی لگی تھی، تو ظاہر بات ہے اس نجاست کو ٹچ ہو کر جو چھینٹے آپ کے کپڑے بدن پر لگے ہیں تو وہ ناپاک ہے۔ 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں جہاں جہاں پر وہ قطرے لگے ہیں وہ تمام جگہیں آپ کو دھونا ضروری ہے، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر دھونا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ دھو لیتے ہیں تو بڑی برکت اور فضیلت والی چیز ہے۔ لیکن جب بھی آپ استنجا کریں بہت اطمینان اور بہت نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ نجاست کے چھینٹے آپ کے بدن اور کپڑے کو ناپاک اور ملوث نہ کر سکے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے کتے کی ناپاکی کا بہت ڈر لگ گیا ہے۔ میں روڈ پر چلتا ہوں تو ہر وقت لگتا ہے کہ بازو سے کتا چلا گیا ہوگا جس کی ناپاکی مجھ پر آ گئی ہوگی۔ اسی طرح لگتا ہے کہ روڈ پر بیچ میں کہیں پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کی ناپاکی مجھ کو دکھائی نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ ناپاکی اڑ کر کسی طرف سے میرے پاس آ گئی ہو۔ اسی طرح بار بار لگتا ہے کہ کسی کو کتا ٹچ کر لیا ہو اور اس آدمی نے میرے ہاتھ کو چھوا ہو، میرے بدن کو چھوا ہو، مجھ سے مصافحہ کیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کتا چل کے چلا گیا ہو اور اسی جگہ سے بعد میں گزرا ہوں تو ناپاکی مجھ کو لگ گئی ہے۔ بہت سارے سوالات انہوں نے کتے کے تعلق سے لکھے ہیں، اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ کو ہر وقت یہ وہم اور وسوسہ ستا رہا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے اور اس ناپاک جانور کی ناپاکی واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ میں ناپاک ہو چکا ہوں، میرے استعمال کی جانے والی چیزیں، کپڑے، موبائل وغیرہ وغیرہ سب ناپاک ہو چکے ہیں۔ دیکھیے سعد صاحب، آپ نے ذہن میں کتے کا وسوسہ بٹھا لیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے یوں ہی کتا چلتے پھرتے آپ کو ناپاک نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کتے کا ظاہری بدن اگر اس کے اوپر کوئی پسینہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، اور وہ نجاست آپ کے بدن یا کپڑے کو نہیں لگ رہی ہے تو پھر کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کتا چھو لے، کتے کا بدن آپ کے کپڑے یا پینٹ کو یا پھر آپ کی بائک کو یا آپ کے استعمال کی جانے والی کسی چیز کو لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ظاہر پر کوئی نجاست نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہونے والی۔ غالباً آپ کسی اعتبار سے اس کے بارے میں بہت زیادہ شک اور وسوسے میں پڑ گئے ہیں، تو اس طرح کے خیال آپ اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن میں بالکل نہ آنے دیں۔ دیکھیے کتا اسی وقت ناپاک ہوتا ہے جب اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوتی ہے، اور وہی نجاست واسطے کے ذریعے یا کسی غیر واسطے کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، تب جا کر کے آپ کی استعمال کی جانے والی چیزیں ناپاک ہوتی ہے۔ خامخواہ آپ پریشان نہ ہوں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ ہاں جب آپ کو لگ جائے، آپ کو آنکھ سے نظر آئے کہ میرے جسم پر کتے کی نجاست ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کیا گلے کے ہڈی کے نیچے والے جو بٹن ہوتے ہیں وہ کھلے رہیں تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی یا پھر نماز دہرانی ضروری ہوگی؟ آپ کا جو قمیص اور کرتا ہوتا ہے
غالباً آپ نے قمیص اور کرتے کے بٹن کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ اگر ہمارے یہ جو بٹن ہے یہ کھلے رہیں تو نماز صحیح ہوتی ہے یا نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا جو شرٹ ہوتا ہے، آپ کی جو قمیض ہوتی ہے، اس کے 2 3 4 اتنے بٹن کھول کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی اگرچہ تو نہیں ہے لیکن ادب اور بہتر طریقے کے خلاف ضرور ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کا جو بھی قمیص ہے، جو بھی کرتا ہے، شارٹ ہو لانگ ہو، اس کرتے کے مکمل بٹن جو یہاں تک ہوتے ہیں یہ پورے بٹن اچھی طرح بند کر لیں، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اگر غلطی سے یا پھر کسی اور وجہ سے آپ کے بٹن کھلے رہ گئے ہیں، آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو بلا شبہ آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ روزہ کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، ویڈیو بنا کر بتائیں۔ دیکھیے روزے کو توڑنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ جو بھی چیز آپ کے ساتھ پیش آئی ہے آپ اس کو لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتلا دیں گے کہ آپ کا روزہ صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا۔ موٹی موٹی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی چیز بلڈ ٹیسٹنگ، دوسری چیز انجیکشن لگوانا یا پھر سلائن کا لگوانا، اسی طرح تیسری چیز آنکھ میں دوا ڈالنا یا آنکھ کے اندر پانی کا چلا جانا، اسی طرح کان کے اندر آپ نے کوئی دوا ڈال دی یا پھر کوئی پانی وغیرہ اندر چلا گیا، اسی طرح احتلام اگر ہو گیا، حجامہ کرنا یعنی جو پمپنگ کرتے ہیں، پمپ لگواتے ہیں اس طرح کا پمپ لگوانا، اسی طرح خود سے الٹی کا ہو جانا، ڈرپ لگانا، انسولین کروانا، اسی طرح لپسٹک لگانا اور سرما لگانا، ان تمام چیزوں سے آپ کے روزے پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، روزہ فاسد ہوتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ان کے برخلاف اگر آپ نے ناک میں دوا ڈال دی ہے یا کوئی عورت ہے جس کو حیض کا خون جاری ہو چکا ہے، اسی طرح کوئی مرد یا خاتون ہے جنہوں نے انیما کیا ہے، اسی طرح سگریٹ اگر کسی نے پیا ہے، تمباکو کھائی ہے، گٹکا کھایا ہے، اسی طرح جو بندہ دمے کا پیشنٹ تھا، دمے کا مریض تھا، اس نے انہیلر کا استعمال کیا ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ قرآن شریف کو کھلا چھوڑنا کیسا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے قرآن کریم کھلا رکھنا یہ آپ کی ضرورت ہے، قرآن کھلا رہے گا۔ لیکن جب آپ قرأت سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے 2 پارے 3 پارے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں، اب قرآن کریم سامنے رکھنے اور کھول کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح سے بند کر لیں، کسی اونچے مقام پر رکھ دیں۔ قرأت ہونے کے بعد، پڑھنا ہونے کے بعد یوں ہی کھلا چھوڑ دینا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب اگر ٹخنے کے پاس جو پاجامہ ہوتا ہے، ٹخنے کے پاس والا حصہ اگر پھٹ جاتا ہے نماز میں تو کوئی پرابلم تو نہیں، اور بہت تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو کیا اس کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا؟ ٹخنے کے پاس پہلی چیز تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں، پیر کے جو ٹخنے ہوتے ہیں، یہ ٹخنے کھلے ہونے چاہیے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ میں بھی۔ ٹخنوں کو چھوڑنا، نبی کریم صلی اللہ ٹخنوں کو بند کر دینا آپ کی ازار سے، آپ کی پینٹ وغیرہ سے، یہ بڑے گناہ والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹخنے کے پاس والا حصہ پھٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز بلا کراہت صحیح ہو گئی ہے، کسی قسم کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ سطر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی حصہ سطر کے اندر داخل ہو اور وہ بہت زیادہ پھٹ جاتا ہے، وہ جو آپ کے سطر کے اعضاء ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، اگر کوئی غسل کر لے اور کپڑے بھی پہن لے
پھر اسے یاد آئے کہ اس نے تو ناک میں پانی ہی نہیں ڈالا تھا، تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ جی نہیں، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ناک میں پانی ڈال دے اور اس کے بعد میں اگلا جو بھی کام اس کو کرنا ہے وہ کر لے، آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت پیسے جیب میں ڈال کے واشنگ مشین میں کپڑا دھو لیا جائے تو کیا سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی، جو پیسہ ہوتا ہے، نوٹ ہوتی ہے یا سکے ہوتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ان پیسوں کے ساتھ اگر آپ کے کپڑے دھل گئے ہیں تو آپ کے کپڑے یقینی طور پر پاک ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں بچے گی۔ اگلا سوال بھی انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں ایک رات کو پورا پسینے سے بھیگنے کے بعد اگر احتلام ہو جائے تو کیا پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ گرمی کی سیزن میں جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، تو کیا احتلام کی وجہ سے اب ہمارا پورا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے؟ جتنے حصے پر وہ احتلام والا حصہ ہے، وہ جو نجاست احتلام والی ہے، جتنے حصے پر ہے اتنا ہی کپڑا آپ کا ناپاک ہوگا۔ ہاں، پسینے کی وجہ سے وہ اس قدر گیلا ہو چکا ہے، وہ نجاست اس قدر پھیل چکی ہے کہ وہ پورا کپڑا اس نجاست کی وجہ سے تر بتر ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں پورا کپڑا ناپاک ہوگا۔ ورنہ آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو نجاست والا حصہ ایک پرٹیکولر جگہ میں ہے، بقیہ دوسرے حصے میں صرف پسینہ ہے، تو پسینے والے جگہ ناپاک نہیں ہوں گے، اتنی ہی جگہ ناپاک ہوگی جہاں پر وہ نجاست موجود ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پلنگ پر یا پھر صوفے پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے اور پیشاب سوکھ بھی گیا ہے، اس پر سو سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پلنگ، صوفہ یا اور کوئی چیز، اگر بچے وغیرہ وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں، وہ جگہ بالکل سوکھ جاتی ہے، تو آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ کوئی چادر وغیرہ بچھا لیں، تاکہ اگر آپ کو پسینہ آ جاتا ہے یا پھر آپ گیلے ہوتے ہیں، آپ کے پیر یا ہاتھ کے اندر پانی لگا ہوتا ہے، تو اس ہاتھ کے اوپر لگے ہوئے پانی کی وجہ سے وہ جو نجاست ہے وہ نجاست گیلی ہو کر ریٹن آپ کے ہاتھ اور کپڑے میں نہ لگ سکے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی اپنی حلال کمائی اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر کسی نے صدقے کی نیت نہیں کی، یوں ہی اپنے گھر والوں پر اس نے خرچ کر دیا ہے، تو کیا بلا نیت کے بھی گھر والوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے صدقے کا ثواب ملے گا یا پھر نہیں ملے گا؟ دیکھیے، صدقات بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بیوی کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ صدقے کی بہت ساری قسموں میں سے قسم ہے، چاہے آپ نیت کریں یا نیت نہ کریں، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو شوہر ہوتا ہے یا گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ گھر والوں کا کھانا خرچہ وہ مکمل برداشت کرے، تو وہ ایک طرف سے تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ میں اگر یہ نیت اضافہ کر لیتا ہے اس نیت کا کہ گھر والوں پر میں جو خرچ کروں گا، ان کو کھلاؤں گا، ان کی ضروریات مکمل کروں گا، کپڑے انہیں پہناؤں گا، گھر کا کرایہ ادا کروں گا، تو اس کی وجہ سے مجھ کو صدقے کا ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے اس کو صدقے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ہماری گھر والی ہے جسے دمے کی بیماری ہے، اسے دن بھر میں 2 مرتبہ انہیلر کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھے گی یا روزہ نہ رکھے گی؟
دیکھیے انہیلر کے استعمال کی وجہ سے روزہ تو فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دو قسم کے انہیلر ہوتے ہیں، جس میں ایک گولی ہوتی ہے اور دوسرا انہیلر ایسا ہوتا ہے جس میں لیکوڈ ہوتا ہے، دونوں کے اندر دوائیاں ہوتی ہے اور وہ آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، اس لیے دونوں قسم کے انہیلر کا استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ کی گھر والی ہے ان کو ایک ہدایت کریں کہ ایک دن آپ روزہ رکھ کر دیکھیں، صبح روزہ رکھ لیں اور جو دوائی کا استعمال کرنا ہے وہ بھی سحری کے بعد ہی کر لے، روزہ شروع کر دے۔ اگر شام تک وہ اطمینان سے روزہ رکھ لیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے سخت گرمی کی وجہ سے یا ابر آ جانے کی وجہ سے، بادل ہو جانے کی وجہ سے، یا دن زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے، یا گرد و غبار اور دھول مٹی کے زیادہ چلے جانے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور احساس ہونے لگا ہے کہ اب میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی ہے، تو ایسی صورت میں درمیان میں روزے کو توڑ دے یا افطار کر دے، اور اس کے بعد جو یہ روزہ چھوٹ چکا ہے اگلے مرتبہ جب سردی کے موسم آئیں گے یا پھر رمضان گزر جائے گا، جب طبیعت بحال ہو جائے گی تو اس وقت اس کی قضا کر لے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ سجدے میں امام سے پہلے سر کو اٹھا دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے آپ اس وقت سجدہ کرو جب امام سجدہ کرے، امام سر اٹھائے تو تم ان کے ساتھ سر اٹھاؤ، امام رکوع کرے تو تم ان کے ساتھ رکوع کرو، امام سلام پھیرے تو ان کے ساتھ سلام پھیرو۔ تو مقتدی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام بنا امام کی اقتداء کے نہ کرے، جب پہلا ایک کام امام کر دے تو وہی کام آپ اس کے پیچھے کریں۔ تو امام سے پہلے سجدہ کرنا، اسی طرح سر کا اٹھانا ایک مکروہ اور برا عمل ہے۔ البتہ اگر آپ نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ہاں مکروہ ہوگی، یعنی ثواب کے اندر تھوڑی سی کمی ہو جائے گی۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ پہلے سحری ختم کرنا ضروری ہے؟ جی طلوع آفتاب نہیں کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے صبح صادق۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا نکلنا، جو کہ فجر کی نماز کے بعد نکلتا ہے، اور صبح صادق جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے صبح صادق۔ تو عام طور پر جو آپ کے یہاں پر کیلنڈر وغیرہ چھپے ہوئے ہیں یا جو ڈیجیٹل واچ ہے وہاں پر صبح صادق سے 5 یا 7 منٹ پہلے لوگ احتیاطاً وقت سحری ختم کرنے کا ٹائم لکھ دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ کے یہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہے اسی وقت سحری کو ختم کر لے، لیکن اگر زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، وہ جو ٹائم مینشن کیا ہوا ہے اس سے 2 3 4 5 منٹ آگے بڑھ جاتے ہیں، تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ ایکوریٹ ٹائم کے نہیں ہیں، وہ 10 منٹ یا کسی کارڈ کے اندر 5 اور 7 منٹ پہلے بھی سحری کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں پر جو ٹائم ٹیبل ہے اس ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ہی سحری کو ختم کر دیں، اور اگر کبھی آپ نے 1 2 منٹ آگے بڑھا لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر روزے کی حالت میں کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کر لے تو ایسے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کسی بھی اور لڑکے یا لڑکی سے ہو جائے گا؟ زنا کرنا چاہے روزے کی حالت میں ہو، غیر روزے کی حالت میں ہو، رمضان میں ہو، غیر رمضان میں ہو، یہ سخت گناہ اور حرام کام ہے۔ اس سے ہر انسان کو، بچے اور بچی اور بڑے اور چھوٹے، ہر ایک کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ حرام کام ہے۔ قرآن کریم میں زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی حرام کاری کی نیت تمہارے دل میں نہ ہو، بد نگاہی سے بچو، گندی اور بلو فلم سے بچو، اور انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہے اس سے آگاہ ہو جاؤ، غلط چیزوں کی طرف بڑھنے سے اپنے قدموں کو روک لو۔ یہ تمام چیزیں شریعت کا حکم ہے۔ اگر کسی نے زنا کر لیا ہے تو بڑا گناہ والا کام ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے توبہ استغفار کرے، آئندہ اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کی سچی پکی قسم کھا لے اور پکا ارادہ کر لے۔ اور یہ جو روزہ تھا یہ روزہ فاسد ہو چکا ہے۔
اب اس کے بدلے ضروری ہے ان دونوں کے اوپر کہ اس روزے کی قضا بھی کرے پلس اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے لگاتار بنا رکے بنا توڑے ہوئے رکھتے چلے جائیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ کیا ہر جیلیٹن ناپاک ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو جیلیٹن سے بنی ہوئی دوائی جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں کیا وہ حرام ہوتی ہے اور ہمارے ایمان کو خراب کر دیتی ہے؟ اس دوائی کو چھو لینے کی وجہ سے اب ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، اب دوسری چیزوں کو جو ہم چھوتے ہیں کیا وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں؟ جیلیٹن کے بارے میں دیکھیے، جو جیلیٹن ہوتا ہے یہ ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے، ایک قسم کے پروٹین کا نام ہے جو جاندار کی ہڈی اور اس کی کھال سے بنایا جاتا ہے۔ اب یہ جیلیٹن پاک کون سا ہوتا ہے اور ناپاک کون سا ہوتا ہے تو یہ ہڈی کے اوپر اور اس کی کھال پر ڈیپینڈ ہے۔ جس جانور کی کھال اور ہڈی پاک ہوتی ہے اس سے بنایا گیا جیلیٹن پاک ہوتا ہے، اور جس جانور کی ہڈی اور اس کی جو کھال ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے، جانور مردار ہوتا ہے، تو اس سے بنایا گیا جو جیلیٹن ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جیلیٹن اگر حلال جانوروں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس جانور کو شرعی اعتبار سے ذبح بھی کیا گیا ہے تو ایسی جیلیٹن بالکل حلال ہے، اور اس کا جس چیز میں بھی استعمال کیا جائے، چاہے دوا کے اندر استعمال کیا جائے یا پھر کھانے کی کسی چیز میں استعمال کیا جائے یا پھر بٹر وغیرہ کے اندر استعمال کیا جائے، وہ تمام چیزیں استعمال کے لائق ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ اس کی جو دوائیاں بنائی جاتی ہے وہ بھی حلال ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو تحقیق سے پتہ چل جائے کہ آپ کے یہاں پر فلاں چیز ہے اس میں جو جیلیٹن ملائی گئی ہے وہ حرام جانور کی ہے یا پھر ایسے جانور کی ہے جس کو شرعی اعتبار سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو پھر ایسے پختہ ثبوت اور یقین ہونے کے بعد اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔